خوش آمدید معزز سامعین، پیش خدمت ہے مصنفہ شبیہ زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کا ایک اور نیا افسانہ جو ان کی کتاب زندگی کی ڈگر پر سے ہے اور جس کا عنوان ہے وہ پاگل عورت۔ اس کی شخصیت کچھ عجیب پر اسرار قسم کی تھی۔ فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ شادی کے کچھ دنوں بعد وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ ایک یہ بھی کہانی عام تھی کہ تنک مزاج ہونے کی وجہ سے اس کی میاں سے نہیں بنی اور شادی کے ایک ہفتے بعد ہی وہ طلاق لے کر یہاں آ گئی تھی۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ سدا سے ہی کنواری تھی، یعنی اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں تھیں، لیکن کوئی اس عقدے کو سلجھا نہ سکا کہ اصلیت کیا ہے۔ اس نے نہ تو کسی کو اپنے ذاتی مسائل پر بولنے کا موقع دیا اور نہ کسی کی کبھی ہمت ہی ہو سکی کہ اس سے کچھ پوچھتا۔ حد بندی ہی اس نے ایسی کر دی تھی کہ ٹوہ رکھنے والے صرف دل ہی پکڑ کر رہ گئے تھے۔ اس کے فلیٹ کے سیدھ میں 3 اور بھی فلیٹ تھے، لیکن اس نے ان سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ انہی فلیٹ سے ایک ملحق ایک 2 کمرے کا چھوٹا سا فلیٹ تھا جو میں نے کرایہ پر لیا تھا۔ کراچی میرے لیے ایک اجنبی شہر تھا کیونکہ اس سے قبل میں یہاں کبھی نہیں آیا تھا۔ میری سب سے پہلے ملاقات اسی سے ہوئی۔ میں فلیٹ میں اپنا سامان اتار کر باہر نکل کر 20-25 قدم ہی چلا تھا کہ وہ مجھے اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ محترمہ، کیا آپ مجھے کوئی ادھر ہوٹل یا ڈھابا بتا دیں گی جہاں میں جا کر کھانا کھا سکوں؟ میں نے اس کو دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ جی؟ وہ کچھ ایسا تڑک کے بولی کہ میں گھبرا سا گیا۔ میرا مطلب ہے میں یہاں اجنبی ہوں، سیدھا اسلام آباد سے آ رہا ہوں۔ کوئی قریبی ہوٹل اسلام آباد؟ اس نے کچھ چونک کر پوچھا، پھر کچھ اس انداز سے بولی جیسے کسی سے لڑ جھگڑ کر آ رہی ہوں۔ آگے بڑھ کر دیکھ لیجئے، کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی۔ میں نے زیادہ کچھ اور پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر دوبارہ میں نے اس کو کلب میں دیکھا۔ وہاں مجھے معلوم ہوا کہ وہ مس عارفہ کے نام سے مشہور ہے۔ کلب کے اراکین کے ساتھ بھی اس نے ایک مناسب فاصلہ قائم کیا ہوا تھا۔ وہ ایک مخصوص کرسی پر آ کر روز بیٹھتی اور کافی پیتی، اخبار اور میگزین پڑھتی اور 1-2 گھنٹے کے بعد چلی جاتی۔ پھر روز ہی ہم دونوں ایک دوسرے کو کلب میں دیکھتے، لیکن اس کی مسلسل لا تعلقی اور بے توجہی کی بنا پر میں نے سلام کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ ایک دن حسب معمول میں لان ٹینس کھیل کر جا ہی رہا تھا کہ میری بھیٹ اس سے کلب کے گیٹ پر ہو گئی۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے مجھے دیکھ کر اس نے اطمینان کی سانس لی ہو۔ بڑی مشکل میں ہوں، میری کار کا ٹائر فلیٹ ہو گیا ہے، اس نے بغیر کسی تمہید کے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ اسپیئر ٹائر ہے آپ کے پاس؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو ہے، اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، میں بدل دوں گا۔ اس واقعے کے بعد اس کا رویہ میرے ساتھ بدل چکا تھا۔ جہاں بھی ملتی مجھے مسکرا کر سلام کرتی۔ ایک دن میں ششدر ہی رہ گیا جب اس نے بڑی اپنائیت کے ساتھ مجھے لنچ پر اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ وعدے کے مطابق میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس دن پہلی بار میں نے اس کو غور سے دیکھا۔ 40-45 سال کی باروب عورت تھی۔ چہرے کے نقوش کوئی خاص نہ تھے۔ اس کی کشادہ آنکھوں میں غم و یاس کے فسانے بکھرے پڑے تھے۔ اس چھوٹی سی ملاقات میں وہ مجھ سے بہت بے تکلف ہو گئی۔ اس دن میں بہت جلدی میں تھی، آپ کی کوئی مدد نہیں کر پائی تھی۔ دراصل آپ کی شکل کسی سے مشابہ تھی۔ میں بوکھلا سی گئی تھی۔ بھلا کس سے مشابہ ہے؟ چھوڑیے اس بات کو، میں کالج میں پڑھاتی ہوں اور آپ؟ میں صحافی ہوں۔ صحافی؟ وہ ایک دم چونک سی گئی، چہرہ زرد پڑ گیا جیسے میں نے کہہ دیا ہو کہ میں دہشت گرد ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اس رد عمل کی وجہ پوچھتا، وہ گھبرا کر بولی، پھر تو آپ کو جان کا ہر وقت خطرہ رہتا ہوگا۔ اس ملک میں جان کا خطرہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، درندگی عام ہو گئی ہے۔ اسلام کا نام لے کر نعرہ تکبیر بلند کر کے مسلمان کو مار رہا ہے۔ میں نے ارتقاء سے بہت دور نام نہاد مسلمانوں کی مسلکی فرقے پرستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جس پیشے سے آپ کا تعلق ہے وہ تو موت کا کنواں ہے۔ میرا مطلب ہے، جی میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میرے 3 بچے ہیں۔
چاہنے والی بیوی ہے اور بوڑھے شفیق والدین ہیں۔ میں اپنا قلم اٹھاتے ہوئے اور زبان کھولتے وقت اس بات کا خیال رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کرتی میں نے جواب دے دیا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ حیرت سے اس کا منہ کھلا کر کھلا رہ گیا۔ میں جو دیکھتا ہوں وہ دیکھتا نہیں ہوں، اور جو نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہوں، کیونکہ سیاسی ناقدین سمجھے جانے والے صحافی ہی نقطۂ انجام پر پہنچا دیے جاتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر اپنا موقف سامنے رکھ دیا۔ یعنی صداقت سے منہ چراتے ہیں؟ یہ تو پیشے سے انصاف نہیں ہوا۔ اس نے میری بند آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اب جو بھی سمجھ لیجئے، مجھے اپنے کنبے کے ساتھ بھی تو انصاف کرنا ہے۔ سلیم شہزادہ، آفتاب عالم، صحافی نور الحسن جیسے پاکستانی صحافیوں اور اپنے ہمسایہ ملک بھارت کے صحافی دنیش پھاٹک، شوانی بھٹناگر، عرفان حسین، رام چندر وغیرہ وغیرہ نے کیا اکھاڑ لیا؟ کون سا ملک کو خود غرض برسر اقتدار قوتوں کی شقاوت سے بچا لیا؟ خود جان سے چلے گئے۔ میں اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ لیکن صحافتی ذمہ داری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ ذمہ داری نبھانے کون دیتا ہے مس عارفہ؟ ایک کا منہ بند کرو، سارا شور ختم کرو۔ جس ملک کی سیاسی پالیسی ہو وہاں جو آواز اٹھائے گا ان ظالموں کا نوالا بن جائے گا۔ آپ مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں، ایک مشورہ دوں؟ جی ضرور، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ذاتی سود و زیاں کی فکر چھوڑ دیجیے، یہ انسان کو خائن اور بزدل بنا دیتی ہے۔ صحافت خود ایک قوت ہے، اور اس قوت کا عارفانہ استعمال شجاعت ہے۔ اس کی یہ عارفانہ اور فلسفیانہ باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میں نے اس سے 2 سال قبل اسلام آباد کے مشہور صحافی کے اس قتل کا تذکرہ کیا جو بہت بے دردی کے ساتھ اس کی بیوی کی نظروں کے سامنے کیا گیا تھا، اور بعد میں اس کا بیٹا بھی غائب کر دیا گیا تھا۔ سنا ہے مقتول صحافی کی بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ مس عارفہ، جس پر بیتتی ہے اس سے پوچھیے۔ اپنی جگہ بیٹھ کر یہ فلسفیانہ باتیں کرنا بہت آسان ہے۔ میرے لہجے میں اب سختی آ چکی تھی۔ ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص کرنے لگی۔ تھوڑی دیر تک وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اس کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ صحیح سنا ہے، اس مقتول صحافی کی بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہے۔ ایک پاگل صحافی کی صحبت میں جو رہتی تھی وہ حق کے سوا کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا تھا، اب یہ اسی حق کا پرچم لہرانا چاہتی ہے۔ آپ کیا ملی ہیں ان سے؟ میں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ آپ بھی ملنا چاہیں گے کیا اس پاگل عورت سے؟ آپ کے سامنے کھڑی ہے وہ پاگل عورت جس کو اس کے شوہر نے ظالم و مظلوم اور حق و باطل کی تمیز سکھا دی تھی، اور مرتے مرتے اپنا قلم بھی اس کو تھما دیا تھا۔ اس کا چہرہ غمازی کر رہا تھا اس کے جذبات کا۔ آنکھیں پرنم تھیں لیکن عزم کی بجلیاں کوند رہی تھیں۔ مجھ پر ایک لمحے کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک عہد ساز صحافی کی عہد ساز بیوہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی شعلہ بار آنکھیں دیکھ کر میں کانپ اٹھا۔ غیر ارادی طور پر میں اس کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا، قدر کی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ واقعی غیر معمولی عورت ہے، یہ میں اس کو بتانے ہی جا رہا تھا کہ وہ پھر گویا ہوئی۔ شوہر اور اکلوتے بیٹے کے غم نے مجھے جینے کا مقصد سکھا دیا ہے۔ مفاد پرست سیاہ دل سیاسی رہنماؤں کو بے نقاب کر کے اپنے نیم مردہ قوم کو اس پاکستان سے روشناس کراؤں گی جو صرف نام کا پاکستان نہ ہو، واقعی پاک اور پاکیزہ روحوں کی جائے پناہ بن جائے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل امید و بیم کے آبشار پھوٹ رہے تھے۔ مس عارفہ کے عزم نے مجھے آئینہ دکھا دیا۔ صحافت چھوڑ دو یا ضمیر فروشی کا کاروبار چھوڑ دو۔ میرے مردہ ضمیر نے کروٹ لی اور میرے دل و دماغ پر دستک دینی شروع کر دی۔ اسی دوران آسیہ بی بی کا مسئلہ سامنے آ گیا۔ مذہبی انتہا پسندی اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ پاکستان میں توہین مذہب اور توہین رسالت کا قانون ذاتی دشمنیاں نکالنے کا بہت آسان ذریعہ بن گیا تھا۔ سیاسی مکر و فریب کے رنگ میں رنگے ارباب اقتدار اپنے ذاتی مفاد اور کرسی کی بقا کے لیے نفرت کی اس آگ میں پیٹرول ڈال رہے تھے۔ صحافتی آزادی کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ کچھ حق پسند صحافیوں سے مل کر صوبہ پنجاب کے گورنر سلمان تاشیر نے اس قانون کے خلاف آواز اٹھائی جس کے تحت آسیہ بی بی کو گرفتار کیا گیا تھا، تو ان پر بھی ناموس رسالت کا جرم عائد کر دیا گیا اور ان کے قاتل ممتاز قادری کو ہیرو بنا دیا گیا۔
پورا ملک صحافیوں کے لیے بھی غیر محفوظ بنتا جا رہا تھا۔ صحافی تنظیم احتجاجی مظاہروں کے آگے کچھ اور کرنے سے قاصر تھے۔ ایسے عالم میں اپنی صحافتی ذمہ داری کیسے نبھاتا؟ عجیب صورتحال تھی۔ حق کا ساتھ دوں تو جان سے ہاتھ دھوں، جان کی فکر کروں تو ضمیر اب زندہ ہو چکا تھا۔ ملامت اس طرح کرتا کہ انگاروں پر لوٹتا محسوس کرتا۔ شاید قدرت کو بھی کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی دوران امریکہ سے میرا گرین کارڈ بن کر آ گیا اور میں اپنے بھائی کے پاس بوسٹن چلا گیا۔ جاتے وقت آخری بار میں اس سے ملنے گیا تو اس نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے ہمت ہار گئے، میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس ملک میں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ کسی تحریک کے خلاف آواز اٹھائی نہیں کہ ظالموں کا عتاب اترا۔ امریکہ جا کر بغیر کسی خیانت کے اپنی صحافتی قوت کا عارفانہ استعمال کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے اپنے گرو سے، میں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت ساری دعائیں دی۔ میری بھی دعا ہے کہ اللہ آپ کو مزید ہمت دے اور پاکستانی سیاست کے سمندر میں اٹھتے ہوئے ہر طوفان کا بہادری سے مقابلہ کرتے وقت صرف کامیابی آپ کے قدم کو چومے۔ کہتے کہتے میں آپ دیدہ ہو گیا۔ امریکہ جا کر مزید پڑھائی کے بعد میں اپنی نجی اور صحافتی ذمہ داریوں میں اس قدر ڈوب گیا کہ رفتہ رفتہ اس سے رابطہ بالکل منقطع ہو گیا، لیکن اس کی عطا کی ہوئی فکر لہو بن کر میری شریانوں میں دوڑتی رہی۔ پاکستانی سیاسی گرمیوں پر میری خاص نظر رہتی اور وعدے کے مطابق پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی قلم کی سیاہی سے حق و صداقت کے رنگ برنگے گل بوٹے بنا کر پاکستان میں پھیلی لا قانونیت، بدعنوانی اور عدم تحفظ کی تصویر کشی کرتا رہا۔ تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حسب عادت آج ٹی وی پر پاکستانی چینل لگایا تو ایک خبر بار بار آ رہی تھی، مس عارفہ ملک کے غدار مقتول صحافی کی بیوی پر توہین رسالت کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ عدالت سے نکلتے ہی ہجومی تشدد کا نشانہ بن گئی۔ نام سن کر میں چونکا، بہت غور سے دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تحفظ رسالت ہمارا فرض اولین ہے، ملعونہ عارفہ مرد آباد کے نعرے بلند کرتے ہوئے جس عورت کو پتھر مار مار کر نہایت بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا تھا، وہ وہی پاگل عورت تھی، مس عارفہ، جو پانی پر انسانیت کی عمارت کھڑا کرنے کا ہنر مجھے سکھا گئی۔ تو سامعین، یہ تھا مصنفہ شبیہ زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کا افسانہ وہ پاگل عورت۔ امید ہے آپ کو یہ افسانہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور شیئر کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے بھی کامنٹس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر اب تک نہ کیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے اور دلچسپ افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا نگہدار۔